تعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پڑھ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ جل وعلا و اعظم و اکبر کی حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، شہنشاہ آدم و بنی آدم، دنِ سبل، ختم الرسل، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی محترم و مکرم قابل احترام احتشام پیارے اسلامی بھائیوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بڑے فضائل و برکات ہیں، جن سے کتب حدیث مالا مال ہیں۔ حصول برکت و نزول رحمت کے لیے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کی گفتگو کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کعبے کے پاس ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کفار بیٹھے ہوئے تھے، اور کعبے سے تھوڑا سا ہٹ کر صحابہ کرام علی مردوان کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ تشریف فرما تھے۔ تو جو کفار بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے پاس، ان کے پاس ایک سائل آیا اور آ کر دست سوال دراز کیا، یعنی ان سے کچھ مانگا، کافروں سے اللہ کے نام پر بھیک مانگی، ان سے سوال کیا۔ جب کافروں سے اس سائل نے سوال کیا تو ان کو ایک شرارت سوجی، کہنے لگے کہ اسلام کا اوائل ہے، ہم اس سائل کو مسلمانوں کے جو وہاں پر گروہ بیٹھا ہوا ہے ہم ان کی طرف بھیجتے ہیں جن کی قیادت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرما رہے تھے، ان کی طرف ہم بھیجتے ہیں۔ ان کے پاس سائل جائے گا، جب مانگے گا تو وہ کچھ دے نہ پائیں گے کیونکہ غربت ہے اسلام پر، تو ہم اس کو اچھالیں گے، تالیاں بجائیں گے، وویلا مچائیں گے، جس کی وجہ سے اہل اسلام کی توہین ہو جائے گی۔ ان کا یہ مشن تھا۔ سائل کو ان کی طرف بھیجا گیا، جو مسلمان تشریف فرما تھے صحابہ کرام علی مردوان، ان کی طرف جب سائل جاتا ہے، جا کر اپنا سوال بڑھایا، آگے ہاتھ کیا اور کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں تھوڑا اور آگے ہو جا۔ وہ اور آگے ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑا اور آگے ہو جا، وہ اور قریب آیا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کچھ پڑھا کہ لب ہل رہے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت مولا علی کے لب حرکت کر رہے ہیں۔ آپ نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر فقط پھونک ماری، اور پھونک مار کر فرماتے ہیں دم کیا، اس کو بند کر لو اور کافروں کے سامنے جا کر مٹھی کو کھول دینا۔ اب کافروں نے یہ سوچا کہ فقط پھونک مارنے سے کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن نادان تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ والوں کی پھونکوں کے اندر رب نے اثر رکھا ہوا ہے۔ طالب علم ایک واقعے کے اندر آتا ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرما ہے، طالب علم مٹکے لے کر، خالی مٹکے کنویں پر جا رہے تھے، میٹھے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے، آپ کے پاس سے گزرتے ہیں، طالب علموں کو روک کر بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پوچھا او طالب علموں کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی حضور یہ ہم دور کنویں کے اوپر سے پانی بھرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ قریب کے کنویں سے پانی کیوں نہیں بھرتے ہو؟ کہنے کہ حضور قریب کے کنواں جو ہے یہ کھارا ہے، دور جو کنواں ہے اس کا پانی میٹھا ہے، ہم میٹھے کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایسا کرو اتنی دور کیوں جاتے ہو، یہیں سے پانی بھرو، جو کھارا پانی ہے بھر کر میرے پاس لے آؤ، میں اس پر دم کرتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے کھارا پانی بھی میٹھا کر دیا جائے گا، کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ طالب علموں نے مٹکے بھرے اور کھارا پانی کے مٹکے لے کر وہ بابا فرید کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے سارے مٹکوں پر ایک ہی پھونک ماری،
اللہ نے سارے کے سارے مٹکوں کے کڑوا پانی کو اسی وقت میٹھا فرما دیا تھا۔ بلند آواز سے بولو ادھر اونچی آواز میں سبحان اللہ، اللہ کا ذرا بولو سبحان اللہ۔ سارے مٹکے میٹھے ہوں گے۔ طالب علم نے مٹکے اٹھائے اور اٹھا کر اپنے استادوں کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ استاد محترم حیران ہے، کہنے لگے پترو پہلے بڑی لیٹ آتے تھے، آج بڑی جلدی آگے ہو، وجہ کیا ہے، سبب کیا بنا؟ اس قدر تیزی کے ساتھ گئے اور تیزی کے ساتھ آ گئے، اتنی سپیڈ کے ساتھ تو تم پہلے کبھی نہیں آئے، نہ پہلے کبھی گئے ہو، آج اتنی جلدی آنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور اتنی جلدی ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم جب گزر رہے تھے تو کھارا کنویں کے پاس ایک بابا بیٹھا تھا، اس نے کہا پترو اتنی دور مٹکے بھرنے کے لیے کیوں جاتے ہو، یہیں سے پانی بھرو، میں تمہیں دم کر کے دیتا ہوں، میٹھا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں انہوں نے دم کیا، ہم اٹھا کے لے آئے۔ استادوں نے پوچھا پترو انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ اب انہوں نے فرمایا، طالب علم نے کہا عرض کی استادوں کے سامنے، حضور انہوں نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کیا ہے، پھونک ماری ہے، اللہ نے سارے مٹکوں کو میٹھا فرما دیا ہے۔ اور پھر استاد کہتے ہیں اور یہ سورہ فاتحہ تو ہمیں بھی آتی ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ فرمایا کہ مٹکے بھر کے لے آؤ، کھارا پانی کے مٹکے بھر کے لائے گے، استادوں کے سامنے رکھے گے، اساتذہ کرام سارے بیٹھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے ہیں، لیکن کھارا پانی میٹھا کوئی نہیں ہوتا ہے، پھر پڑھتے ہیں، پھر پھونکے مارتے ہیں، کوئی نہیں میٹھا ہوتا، سہ بارہ پڑا، پھر پھونکے ماری، مٹکے پھر بھی میٹھے کوئی نہیں ہوتے۔ اب دوڑے دوڑے اساتذہ کرام حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، آ کر کہنے لگے علی جان بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ نے بھی قرآن پڑھا ہے، ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، لیکن آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے کھارا پانی میٹھا کر دیا گیا تھا، ہم نے قرآن پڑھا اسی طرح پانی کھارا رہا، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں او استادوں بات یہ ہے قرآن تم نے بھی پڑھا ہے میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن فرق یہ ہے تمہارے پڑھنے کے اندر بھی فرق ہے، میرے پڑھنے کے اندر بھی فرق ہے، اللہ نے میری زبان کے اندر تاثیر رکھی ہے، میٹھے تب ہوتے ہیں جب زبان بھی بابا فرید جاتی ہو، زبان بھی بابا فرید جیسی ہو، مٹکے پھر میٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ نے ان کی پھونکوں کے اندر بھی اثر رکھا ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے اس کی ہتھیلی پر کچھ پڑھا اور پڑھ کر فقط دم کیا، پھونک ماری، فرمایا اس کو لے جاؤ اور کافروں کے سامنے جا کر کھول دینا۔ وہ بندہ سائل جو تھا اس نے مٹھی بند کی اور کافروں کے سامنے جا کر کھولا، جب کھولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی ہتھیلی پر 10 سونے کے دینار پیدا ہو جاتے ہیں، 10 سونے کے دینار آ گئے تھے۔ اب صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضور آپ نے کیا پڑھا، کس کی برکت سے یہ ایسا کرامت ہو گئی کہ حضرت اس کی ہتھیلی پر 10 سونے کے دینار پیدا ہو گئے، کیا پڑھا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اور کچھ نہیں پڑھا، فقط اتنا پڑھا ہے کہ میں نے حضور پر اور آقا علیہ السلام کی آل پر 10 دفعہ درود پڑھا ہے، اسی کا صدقہ اللہ نے اس کی ہتھیلی پر 10 دینار پیدا فرما دیے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے، درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ جب یہ آپ کا وظیفہ بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسم اعظم کا درجہ عطا فرمائے گا، اور پھر معاملہ یہ ہوگا کام آپ کرتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حال فرماتا چلا جائے گا، حضور کی عطائیں شامل حال ہو جائیں گی، حضور متوجہ رہیں گے اس امتی کی طرف کہ جو حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے میں خاک تھا میں دھول تھا مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میں خاک تھا میں دھول تھا مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پر کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ محبت سے اور سارے دوست احباب بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم پیارے اسلام بھائیو بزرگ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پر ایک شادی خانہ آبادی کی محفل کے اندر حاضر ہیں، اور یہ جو محفل پاک انعقاد پذیر ہے یہ ہمارے بڑی محترم اور عزیز محمد اعجاز صاحب
انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے کے اندر اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی پاک بار کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور یہاں پر جو ذکر ہوگا نیک لوگوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کے صدقے میں ان کے بیٹے کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پیدا ہونے والی نسلوں کو پکا سچا عاشق رسول بنائے، عقیدہ حق اہل سنت پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اسی پر زندگی اور اسی پر ایمان و عافیت کی موت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ایک بڑے خوش نصیبی ہوتی ہے کہ بندہ اس موقع پر اپنے رب کو یاد رکھے اور ڈھول باجے چھوڑ کر یہ مہندی کی جو بےہودہ رسم ہے اس کو ترک کر کے بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو ترجیح دے، یہ بڑی عظیم بات ہوتی ہے۔ اور ذکر خیر جب اچھائی کے کاموں سے پہلے کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہی شادی ہے، اگر اس کو ڈھول سے شروع کیا جاتا تو پھر ایک نیکی جو ہے، ایک سنت جو ہے وہ گناہ کے ساتھ شروع ہو جاتی، اور اگر اسی سنت کو مزید نیکی کے ساتھ شروع کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی کو 4 چاند کیوں نہ لگائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب بھی آپ اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، بیٹوں کی شادی کریں تو اس سلسلے کے اندر آپ کو محفل پاک وہ رکھیں اور وہاں پر نیک لوگوں کا ذکر خیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے شادی کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ اور میں حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول آپ کے سامنے رکھ کر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ تو یہاں پر بھی انشاءاللہ العزیز نیک لوگوں کا ذکر خیر ہوگا اور اللہ اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول بھی عطا فرمائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک بڑی پیاری آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کو قرآن فرماتا ہے والذین معہ، فرمایا وہ لوگ جن کو اللہ کے رسول کی سنگت نصیب ہوئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر آیت کریمہ سے مراد کون سی ہستیاں ہیں؟ واضح سی بات ہے کہ یہاں سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات پاک مراد ہے۔ اور پھر یہ 2 ہستیاں بڑی عظیم ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دار والے۔ ہمیں دونوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، دونوں سے عقیدت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان دونوں سے پیار کیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت تمہارا مقدر بن جائے گا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور فرمایا اہل بیت کے بارے میں فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فقد ہلاک، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال یہ کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس کے اندر سوار ہو جائے گا، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں جو بیٹھ جائے گا، فرمایا وہ انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو جائے گا، اور جو پیچھے ہٹ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اب ان دونوں حدیثوں کی آپس کے اندر اگر ان کو ملایا جائے، تطبیق دی جائے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ان دونوں حدیثوں کا مطلب بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ سابقہ جو سمندری سفر ہوتا تھا پہلے، وہ 2 چیزوں کے ساتھ ہوتا تھا، اس کے 2 لوازمات ہوتے تھے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جب بحری سفر، سمندری سفر شروع کرنا ہے، اس کے لیے کشتی کا ہونا بڑا ضروری ہے، کہ کشتی کے بغیر بندہ کتنی دیر تیر پائے گا، کتنی دیر چل پائے گا، بالآخر ڈوب کر مر جائے گا، کشتی کے بغیر بھی وہ سفر نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے ستارے، کہ کشتی ہو تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ سمندر کے اندر اپنی منزل تلاش کرنا، وہاں پر تو ہر طرف پانی پانی ہے، تو وہاں جو منزل تلاشی جاتی ہے وہ ستاروں کو دیکھ کر تلاشی جاتی ہے، تو ستارے دیکھ کر منزل بندے ڈھونڈا کرتے تھے۔ اگر ستارے بھی نہ دیکھے جائیں تو پھر بندہ سمندر کے اندر کتنی دیر چلے گا، بالآخر اتنی بڑی لہریں ہوتی ہیں کہ بڑی لہر آئے گی، ایک تھپیڑا لگے گا،
کشتی پوری کی پوری غرق ہو جائے گی۔ اس واسطے دونوں چیزوں کی حاجت ہے۔ اب اس کا مطلب آپ فرماتے ہیں یہ بنا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو اہل سنت و جماعت ہیں ان کو اللہ نے دونوں ہستیاں عطا فرمائی ہیں، نبی علیہ السلام کے دار والے بھی اور حضور کے گھر والے بھی۔ ہمارے پاس صحابہ اکرام جو ہدایت کے ستارے ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کی محبت بھی ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے اہل بیت ان کی محبت کی کشتی بھی ہمارے پاس ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت قیامت کی ہولناکیوں میں اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ ستاروں کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ سیدھے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے بولو یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو یوں سامنے رکھ کر پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر بندہ کہ میرے پاس ایک ہی چیز ہے میں اسی سے کام چلاؤں گا تو پھر وہ بندہ نجات نہیں پا سکتا، وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام اور اہل بیت دونوں سے پیار کیا جائے۔ مطلب حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کیا ان کو بھی آپس کے اندر پیار تھا یا کوئی نہ؟ ان کے آپس کے اندر محبت تھی یا کوئی نہ؟ میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھتا ہوں، مستدرک للحاکم کی روایت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے پوچھا گیا، اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بھی پوچھا گیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا گیا کہ آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ فرماتی ہیں مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ پیاری اور معزز وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات ہے۔ پھر پوچھا گیا پھر مردوں میں آپ کو کون سب سے زیادہ عزیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں مردوں میں مجھے ان کے بابا حضرت ابو بکر زیادہ پیارے ہیں، حضرت صدیق اکبر عزیز ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون عزیز ہے؟ اور یہ دونوں جو باتیں پوچھی گئی تھی یہ مختلف مجلسوں کے اندر پوچھی گئی، الگ الگ محفل کے اندر پوچھی گئی تھی، ایک جگہ پر نہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ دے کہ مجھے ان سے پیار ہے تو مجھے ان سے پیار ہے، الگ الگ جگہ پر پوچھا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ آپ فرماتی ہیں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا آپ سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ پوچھا مردوں میں کون ہے؟ فرماتی ہے مردوں میں جو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ ان کے سار کے تاج حضرت علی المرتضی شیر خدا سب سے زیادہ عزیز ہے، میں ان سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہوں۔ تو یہ عورتوں کا معاملہ تھا کہ ان کے نزدیک عزیز کون ہے، ان کو صحابہ سے پیار ہے یا کوئی نہ۔ اب مردوں کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ ایک دفعہ صحابہ اکرام کے اندر تشریف فرما تھے، آپ نے لوگوں سے سوال کیا، آپ فرماتے ہیں لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سارے خاموش تھے، پھر کہنے لگے حضور آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، سب سے زیادہ بہادر وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں جب پہلی دفعہ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارے کافر حضور پر ٹوٹ پڑے تھے، اس قدر مارا گیا کہ آپ کو زمین پر لٹا کر مارا گیا، اوپر سے کوئی بندہ بھی چھڑانے والا نہ تھا، اور جو سب سے پہلے میدان میں آیا تھا وہ ابو بکر کی ذات مقدسہ ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے کہ آپ میدان کے اندر آئے، کفار کو دھکے دیتے ہوئے، پرے کرتے ہوئے، ان کو مارتے ہوئے آگے بڑھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر کر اپنے جسم پر سارے ڈھالے ڈھال بنے حضور کی، اپنے جسم پر ان کے مکے بھی کھائے، ان کی تھپیڑے بھی کھائے، سارا کچھ ان کی اذیتیں سہی، اور سہ کر حضور کو وہاں سے نکالا اور بچا کر حضرت صدیق اکبر لے کر گئے تھے۔ میرے حوالے حضرت شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا اے لوگو بتاؤ سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ کوئی بھی نہ بولا۔ آپ نے پھر پوچھا بتاؤ کون ہے سب سے زیادہ افضل؟ پھر کوئی نہیں بولتا۔ تیسری دفعہ پوچھا، کوئی نہ بولا۔ اب حضرت علی مرتضیٰ خود فرماتے ہیں اے صحابہ رب کعبہ کی قسم ہے
आले फिरौन का एक मुअज़्ज़ज़ आदमी कि जो ईमान ला चुका हो लेकिन वो ईमान को जाहिर नहीं करता, वो अफजल है या अबू बकर सिद्दीक अफजल है? सहाबा खामोश है, आप जवाब देते हैं। आप फरमाते हैं अबू बकर की एक नेकी एक तरफ है, आपके ईमान की एक साथ एक तरफ रखी जाए, और आले फिरौन के मुसलमान की 1000 दर्जे से हजरत अबू बकर की एक घड़ी अफजल भी है और आला भी हो जाएगी। एक घड़ी हजरत सिद्दीक अकबर की आले फिरौन के एक मोमिन से 1000 गुना अफजल भी है और आला भी है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जात हजरत मौला अली की नजर के अंदर है, हजरत मौला अली की नजर के अंदर। और फिर मजीद हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सिद्दीक अकबर से कितना प्यार करते थे, किस कदर आपस में मोहब्बत थी, और हजरत अबू बकर सिद्दीक की हजरत मौला अली से कितनी थी। एक दफ़ा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मस्जिद नबी शरीफ से निकले, आप दरवाजे पर थे, सामने से हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आप तशरीफ ला रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर हजरत मौला अली को देख कर मुस्कुरा पड़े, मुस्कुराए। जब आपके चेहरे पर तबस्सुम आया, हजरत सिद्दीक अकबर पूछते हैं ए अली आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, वजह क्या है, सबब क्या है? आप फरमाते हैं मैं खुश क्यों ना हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, हजरत मौला अली ने पूछा आप खुश क्यों हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मैं खुश इसलिए हूं कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में बड़ा प्यारा फरमान जारी किया है। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कहने लगे कौन सा फरमान जारी किया है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है वो मुझे भी तो बयान करें। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पुले सिरात से गुजर कर जन्नत में जाने की जो टिकटें हैं वो हजरत मौला अली तकसीम करने वाले हैं। खुशी नहीं हुई? बोलो हजरत ऊंची बात। कौन तकसीम करेगा टिकट? हजरत मौला अली तकसीम करेंगे। और बताने वाला कौन है? हजरत सिद्दीक अकबर की जात बताने वाली है। आप फरमाते हैं हजरत सिद्दीक अकबर कि मैंने आका से भी सुना है, सरकार फरमाते हैं जन्नत की टिकटें मौला अली तकसीम करेंगे, हजरत मौला अली शेर खुदा तकसीम करेंगे। हजरत मौला अली आप खुश तभी के तौर पर फरमाने लगे जन्नत की टिकटें मैं तकसीम करूंगा, खुश आप हो रहे हैं। आप फरमाते हैं मैं खुश क्यों ना हूं कि अल्लाह के नबी ने ये काम मेरे यार अली को दिया है और मैं अली से जितनी चाहे जन्नत की टिकटें ले सकता हूं। मेरी तो दोस्ती है हजरत मौला अली से। अब हजरत मौला अली फरमाते हैं हुजूर मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो आपके बारे में वो मैं ना सुनाऊं? कहा क्यों नहीं, सुनाए, जरूर सुनाए। हजरत मौला अली अब फरमाते हैं मेरे आका ने मुझे फरमाया था ए अली पुले सिरात गुजर कर जन्नत की टिकट उसे देना जिसके दिल के अंदर अबू बकर की मोहब्बत होगी, जिसके सीने में हजरत सिद्दीक अकबर का प्यार होगा, सिद्दीक अकबर की उल्फत होगी, अबू बकर की मोहब्बत होगी, जन्नत की टिकट फकत उसे अता की जाएगी। ये प्यार था सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत का। ये बड़ा पुरलुत्फ एक मामला है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, आपकी चूँकि जो उर्स मुबारक का दिन है वो 22 रजब मुरज्जब है, बिल्कुल करीब आने वाला है जुमेरात वाला दिन, तो इस वास्ते उनका जिक्र खैर मैं एक आध बात करके इंशाल्लाह इजाज़त चाहूँगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबे वही भी थे। 10 ऐसे सहाबा इकराम हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती थी तो उसको तहरीर करते थे, लिखते थे। उनमें से एक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस भी है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी हमशीरा हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर आई हैं। हज़रत उम्मे हबीबा वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आई और इस एतबार से हज़रत उम्मे हबीबा जो हैं वो सारे मुसलमानों की माँ कहलाई, वो उम्मुल मुमिनीन हुई। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भाई हैं हज़रत उम्मे हबीबा के। तो इस एतबार से मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप पूरी उम्मत के मामू हैं। हज़रत अमीर मुआविया ये खालुल मुमिनीन है, सारी उम्मत के मामू हैं। तो ये मर्तबा, ये स्टेटस हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिला है
کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتبار سے رشتہ دار بھی ہوئے کہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کل نسب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سحری، فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے اور سارے نسب کٹ جائیں گے، سسرالی رشتے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن سرکار نے فرمایا میرا جو سلسلہ نسب ہے وہ بھی قائم رہے گا، اور میرا سسرالی رشتہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر قائم رہے گا، وہ ٹوٹے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری جو نسبت ہے وہ میری آل کو بھی عطا فرمائے گا اور میرے سسرالی رشتہ داروں کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک بڑی پیاری حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے دعا کی، یا یہ الفاظ ہے یا یہ کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا، آقا فرماتے ہیں میں نے رب سے دعا کی، اے میرے مولا جن کو میں نے رشتہ دیا یا جنہوں نے مجھے رشتہ دیا دونوں کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے، دونوں کو جنتی ہونے کا پروانہ عطا فرما دے۔ تو اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی جنتی ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس حدیث کی روح سے بھی واقعی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسی قطعی جنتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ترمذی کے اندر واضح ارشاد فرمایا ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، حضرت ابو بکر صدیق جنتی ہیں۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ بڑے کامل ترین ہستی تھے۔ آپ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر حضرت ام حبیبہ کا جو گھر ہے وہاں پر آپ آئے ہوئے تھے اپنی ہمشیرہ کے پاس، تو آپ لیٹے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام اوپر سے تشریف لائے اور میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ام حبیبہ یہ کون لیٹا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ حبیب اللہ یہ میرا بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ام حبیبہ امیر معاویہ سے محبت رکھو، امیر معاویہ سے پیار کرو، اس واسطے اس سے رب بھی پیار کرتا ہے، رب کا رسول بھی پیار کرنے والا ہے، اس کو میں نے بھی عزیز رکھا ہوا ہے، اس کو رب بھی پیار کرتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جو بالکل آپ کی شان و عظمت پر بہت پیاری دلیل ہے، اور ایسی حدیث پاک ہے کہ شاید آپ لوگوں نے نہ سنی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن قائم ہوگا، فرماتے ہیں لوگ حساب و کتاب کے اندر بالکل مشغول ہوں گے، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنے صحابہ اکرام کو دیکھوں گا، مجھے 1,00,000 کم و بیش 24,000 میرے صحابہ وہ سارے نظر آئیں گے، لیکن آقا فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا تو مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئیں گے، مجھے حضرت امیر معاویہ نظر نہیں آئیں گے۔ میں دیکھوں گا صحابہ اکرام میں سے کہ امیر معاویہ کہاں ہیں، فرماتے ہیں آقا مجھے نظر نہ آئیں گے۔ 80 سال کا عرصہ گزر جائے گا، 80 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہو کے آئیں گے، ایسی اونٹنی پر سوار ہو کے آئیں گے جو مشک کی ہوگی، اس کے جو پاؤں ہیں جو ٹانگیں ہیں وہ زبرجد کی ہوں گی، آپ اس پر بیٹھ کر اپنا جنتی حلہ زیب تن کر کے محشر کے میدان کے اندر آ رہے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کو دیکھیں گے اور دیکھ کر میرے آقا مسکرائیں گے۔ جب حضرت امیر معاویہ قریب آئیں گے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اے امیر معاویہ تم کدھر تھے، کہاں رہ گئے تھے، میں نے تمہیں اپنے صحابہ کرام میں بڑا ڈھونڈا ہے اور تم ابھی آئے ہو، 80 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، تم اتنی دیر کہاں رہے؟ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حبیب اللہ میں اپنے رب کے عرش کے نیچے ایک باغ ہے، میں وہاں پر اللہ کے ہاں اس باغ کے اندر رہتا تھا، اللہ نے مجھے اس باغ کے اندر رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، مجھے اعزاز بخشا تھا، وہاں پر میں کیا کرتا، میں رب کو تحفے پیش کرتا، رب مجھے تحفے عطا فرماتا تھا۔ یہی معاملہ 80 سال تک جاری رہا اور میرے رب نے مجھے ارشاد فرمایا اے امیر معاویہ جو لوگ دنیا میں تجھ پر تان کرتے تھے، تجھ پر تبرہ بازی کرتے تھے، تم پر بھونکتے تھے، یہ تمہیں عرش الہی کے نیچے جو سایہ دیا گیا اس کے بعد کے اندر تمہیں 80 سال رکھا گیا، میں نے تمہیں تحفے دیے، تو نے مجھے تحفے پیش کیے۔ فرمایا یہ دنیا کے اندر جو تیرے
ساتھ لوگ تبرہ بازی کرتے تھے، اللہ نے تجھے اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے جو لوگ تجھے دنیا کے اندر برا بھلا کہتے تھے، تبرہ بازی کرتے تھے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سے ادنا صحابی بھی وہ بالکل قطعی جنتی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ اکرام سے جنتی ہونے کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی جنتی ہے، اور اسی قرآنی آیت کی طرف ہمارے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری نے بھی توجہ دلاتے ہوئے جو نعرہ لگایا ہے، آپ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آپ فرماتے ہیں ہر صحابی نبی یہ جنتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، حضرت ابو بکر کی علی سے لے کر حضرت مولا علی کی شاہ تک ہر صحابی وہ جنتی بھی ہے، اللہ نے اس کو عزت والا بھی بنایا ہوا ہے۔ ہر صحابی اللہ رب العزت کے محبوب کا وہ پیارا ہے اور کامل ترین ہستی ہے۔ یاد رکھیں صحابی رسول کوئی ادنا مرتبہ نہیں ہے، صحابی رسول بہت بڑے سٹیٹس کا نام ہے، صحابی رسول ایک بہت بڑی سند کا نام ہے، ایک بہت بڑے مرتبے کا نام ہے۔ صحابی رسول اعمال سے نہیں بنتا ہے، نہ یہ چلے کاٹنے سے بنتا ہے، نہ کثرت سے سجدے کرنے سے بنتا ہے، نہ طواف کعبہ سے بنتا ہے۔ اگر طواف کعبہ کا نام صحابی ہوتا تو آج مکے کے ہر گھر کے اندر صحابی رسول تمہیں نظر آتے۔ اگر کثرت سے تبلیغ دین کرنے کا نام صحابی ہوتا تو ہر مبلغ، ہر تبلیغ کرنے والا صحابی رسول ہوتا۔ اگر چلے کاٹنے کا نام صحابی ہوتا تو ہر ولی، ہر پیر، ہر فقیر چلا کاٹنے والا وہ صحابی رسول ہوتا۔ لیکن آواز آتی ہے او نادان، صحابی رسول اعمال سے نہیں مصطفیٰ کے چہرے کو تکنے سے بنتا ہے۔ رسول اللہ کے مبارک چہرے کو دیکھنے سے صحابی رسول بنتا ہے۔ صحابی رسول اتنا بڑا سٹیٹس ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو صدقہ کرے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دیں۔ مطلب کیا ہے؟ 19 کلومیٹر پر پھیلا ہوا احد پہاڑ، 19 کلومیٹر سونا اگر کوئی یہ خرچ کرے، فرمایا میرے صحابی کا ایک مٹھی جو صدقہ کرنا تمہارے سونا صدقہ کرنے سے افضل بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہو جائے گا۔ یہ افضل بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے، یہ صحابی رسول کا مرتبہ ہے۔ یاد رکھے صحابی رسول بڑی ایک عظیم چیز ہے، بڑی عظیم چیز کا نام صحابی رسول ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے صحابہ اکرام سے پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے بھی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آل اولاد کی باری آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے بھی صحابہ کی آپ نے بھی نمائندگی کرتے ہوئے صحابہ کرام کی اہل بیت سے پیار بھی کیا، اہل بیت سے محبت بھی رکھی۔ سارے صحابہ کا اپنا اپنا پیار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے اس قدر اہل بیت سے پیار ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من قرابتی، فرماتے ہیں مجھے حضور کے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ قرب والے ہیں، زیادہ مقرب ہیں، میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حب آل محمد ساعتا افضل من عبادت السنۃ، فرماتے اہل بیت سے ایک سیکنڈ کی محبت، ایک لمحے کی محبت ایک پلڑے میں رکھی جائے، دوسرے پلڑے میں 1 سال کی بندگی، کثرت سے سجدے کرنا، چلے کاٹنا، عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ اہل بیت سے ایک لمحے کی محبت 1 سال کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے، 1 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے گی، اعلیٰ ہو جائے گی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اہل بیت سے جو پیار کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ से निकले, आप मदीने शरीफ की गलियों के अंदर चल रहे थे। चलते चलते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि बच्चे गली के अंदर खेल रहे हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे एक को उठाकर अपने कंधे ऊपर बिठा लिया। जो साथ चंद एक सहाबा थे वो बड़े हैरान हुए, बड़े मुताज्जब हुए कि ये कौन सी मर्तबा बच्चा है कि जिसको सरकार ने अपने कंधे ऊपर बिठाया है। ना हुजूर से इसका कोई नस्बी ताल्लुक है, ना रिदाई ताल्लुक है, ना कोई ज़ाहिरी इसके साथ कोई गपशप ऐसी थी, पहले हमने कभी नहीं देखा। आज इस बच्चे को आका ने उठाया और अपने कंधों पर बिठा लिया। वजह क्या है? अब सहाबा इकराम से रहा ना गया। अर्ज की आका इस बच्चे से इतने प्यार करने की वजह क्या है, इतनी उल्फत रखने की वजह क्या है, सबब क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा मैं इस बच्चे से इसलिए प्यार करता हूँ कि ये मेरे हुसैन से प्यार करता है, ये मेरे हुसैन का यार है, ये मेरे हुसैन का दोस्त है। फरमाते मैंने खुद देखा है कि जब मेरा हुसैन चलता है, जहां पर मेरे हुसैन के कदम लगते हैं वहां से मिट्टी उठाकर अपनी आंखों पर मल लेता है, अपनी आंखों का सुरमा बनाता है। और सहाबा जो मेरे हुसैन से, मेरी आल से प्यार रखता है, नबियों का सुल्तान उससे प्यार करता है। फरमाते हैं मुझे उससे प्यार है जो मेरे हुसैन से प्यार करता है, जो मेरी आल से मोहब्बत रखता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से प्यार करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही नवाजते चले जाएंगे। जाहिर है अगर हम हुजूर के बच्चों से प्यार करेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना नवाजेंगे। यही थपकी प्यार की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लेने के लिए आला हजरत फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया था ना कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के साथ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के साथ पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके साथ अकीदत रखने की तौफीक अता करे और उनके नक्शे कदम पर चलकर अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हम फिर दुआ गो हैं, आप भी दुआ फरमाएं, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस भाई की शादी को खाना आबादी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनको आफियत के साथ औलाद नूरीना अता फरमाए और पैदा होने वाली नस्लों को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना खौफ और इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।